بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، الحمدللہ آپ سیکھنے کی غرض سے آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہو گئی ہے اور آپ ہمارے تمام ویڈیوز کو لگاتار دیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سیکھ کر حج کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور عطا فرمائے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے تربیت کے لیے آج میں ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو میں نے ایک تربیتی کیمپ لگائی تھی۔ یہ تربیتی کیمپ آج منعقد ہوئی ہے جامع مسجد میں، جس میں جناب الحاج قیصر خان صاحب کولکاتہ سے تشریف لائے اور ان کی جامع ٹریننگ ہوئی ہے جس میں آپ حضرات بھی شرکت فرما تھے۔ میں اس ٹریننگ کی تمام ریکارڈنگ کو آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے شرکت نہیں کی ہے یا پھر اس ٹریننگ کو دوبارہ لینا چاہتے ہیں، پوری طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ٹریننگ بہت ہی اہم ٹریننگ تھی۔ آج ماشاءاللہ تقریباً 350 سے 400 لوگ پہنچے تھے۔ تو اس ٹریننگ کو آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیں اور پورا مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر لیں تاکہ آپ سے اور میرا رشتہ جڑ جائے۔ میرے تمام ویڈیوز حج کے متعلق اور دیگر موضوعات پہ جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں گے وہ سب کے سب آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی نئے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل تو سبسکرائب کر لیں اور چینل میں جا کر پلے لسٹ میں حج عمرہ کی ٹریننگ آپ اس میں جا کر کے پارٹ 1 سے لے کر کے جتنے بھی موجود پڑے ہیں وہاں پر آپ اس تمام کو دیکھ لیں تاکہ آپ پوری وضاحت کے ساتھ پوری ٹریننگ کو حاصل کریں اور آپ اپنے عمرہ کے سفر کو اور حج کے سفر کو نورانیت والا سفر بنا کر عمرہ کو قبول ہو جائے اور حج مبرور ادا ہو۔ چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے صفا پہ آ گئے، 2 پھیرا ہو گیا، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، پھر صفا سے اسی ترتیب سے مروہ پہ چلے جائیں، 3 پھیرا ہو گیا، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، پھر اسی ترتیب سے آ جائیں صفا پہ، چوتھا پھیرا ہو گیا، دعا کریں، پھر آ جائیں مروہ پہ، 5 ہو گیا، پھر لوٹ کر آ جائیں صفا پہ، 6 ہو گیا، پھر چلے جائیں مروہ پہ، 7 پھیرا ہمارے صحیح کا مکمل ہو گیا۔ طواف میں 7 چکر ہے اور صحیح میں 7 پھیرا ہے۔ وہاں پہ 7 پھیرے میں 8 مرتبہ دعا ہے اور طواف میں 7 چکر میں 8 دفعہ استلام ہے۔ طواف باوضو ہوگا، صحیح میں اگر وضو نہیں رہا تو بقیہ چکر بغیر وضو کے بھی ہو جائے گا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ضروری ہے، صحیح کے بعد 2 رکعت نماز اختیاری ہے۔ پڑھ لیا تو الحمدللہ، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ دوران طواف کبھی کبھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو صحیح کے دوران میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو صف میں جگہ لے لیجئے، نماز کے بعد پھر بقیہ چکر پورا کر لیجئے۔ بہرحال
صحیح مکمل ہو گئی، 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لیجئے۔ اب آپ کو حلق کرنا ہے اپنے زلف کا، تو اب کیا کریں گے؟ سیلون جو ہے وہاں ایک سے ایک سیلون ہے، باہر نکلیں گے نا تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب کو حلق کرانا ہے، تو اچھے اچھے سیلون والے بھی وہاں اسٹینڈرڈ ٹائپ کے ہیں۔ تو بھائی ہمیں تو سر منڈانا ہے، ڈیزائن بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جائیں گے۔ بھائی انجینئر کے پاس کب جائیں گے؟ مکان بنانا ہے، اور ایک جھوپڑی جیسا مکان ہے جو بوسیدہ ہے، اس کو توڑنا ہے تو انجینئر بلائیں گے کہ مزدور لگائیں گے؟ مزدور بلائیں گے۔ تو ہائی فائی سیلون میں ہم جا کے کیا کریں گے؟ ہمیں تو چٹیل میدان بنانا ہے، ڈیزائن بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جائیں گے۔ تو لوگ کٹنگ کرنے کے لیے رہتا ہے، تو حاجی صاحب کو کہا آئیے حاجی صاحب، تو بھائی کتنا ریال سر منڈانا ہے؟ بولے 10 ریال دے دیجئے گا۔ تو کہا 10 ریال نہیں 5 دیں گے۔ تو دیکھا ایک کسٹمر ہاتھ سے چلا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے آئیے آئیے، اس کو اندر بلا لیا۔ اب اندر میں جب چیئر میں بیٹھا تو اس کے دھیان میں آیا، تو بنانے والے سے کہا بھائی آپ پانی جو ہم کو چھڑکے ہیں تو ہم کو ہوش آ گیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 5 ریال میں طے ہوا ہے سر مڈانے کا۔ بولے کس نے طے کیا؟ کہا کہ وہ جو گیٹ میں بیٹھا ہے آپ کا مینیجر، کہا کہ بنائیں گے ہم، مزدوری وہ طے کرے گا، ہم بنائیں گے حلق کریں گے اور 10 ریال لیں گے، 5 میں بات ہوا ہے، آئیے 10 لے گا۔ اور کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ مزدور اپنا مزدوری خود طے کرتا ہے۔ مسئلہ معلوم ہے آپ کو حاجی صاحب؟ بات سمجھیں؟ تو بولا حاجی صاحب نے بھیا ہم کو چھوڑ دو۔ اب وہ گیٹ سے نکلا تو وہ دیکھا رہے مرغا باہر جا رہا ہے، کیا ہوا جی؟ بولے کہ بھائی آپ 5 بولے وہ 10 بولتا ہے۔ بولے اچھا جائیے ہم بول دے رہے ہیں۔ تو بولے بھیا ابھی تو صفا مروہ کی صحیح کر کے آئے ہیں، پھر ادھر بھی صحیح کرنا ہے، ایک دفعہ آپ کے پاس ایک دفعہ اس کے پاس۔ وہ بیچارہ نکلا وہاں سے گلی میں گیا، ایک بیچارہ اداس سا سیلون میں 2 سیٹ ہے لیکن بنانے والا ایک ہی ہے، وہی مالک بھی ہے وہی مزدور بھی ہے۔ اس کو بھیا ہم کو سر منڈانا ہے 5 ریال دیں گے بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے وہ مڑ دیا بیچارہ کا، یہ حلق ہو گیا، احرام کھل گیا، کام عمرے کا مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی حاجی چاہے آپس میں، ہم حجام سے نہیں بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا ہم سر حلق کریں گے، کر سکتا ہے۔ میرا بھی حلق کرنا باقی ہے، آپ کا بھی حلق کرنا باقی ہے، لائیے ہم آپ کا بنا دیں، آپ میری بنا دیجئے، 5 ریال آپ کا بچ جائے، 5 ریال میرا بچ جائے۔ پہلے دفعہ میں ایسی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ آپ تو اس کے ماہر ہیں نہیں جی۔ تو آپ محبت میں میرے سر کا بال کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے میرا سر کا کھال بھی اتار دیجیے گا، نفرت میں نہیں، محبت میں۔ اسی لیے بہتر ہے پہلے وقت میں تو کھال بچایا جائے، ریال کو خرچہ کر دیا جائے، جب میدان کلیئر رہے گا تو پھر اپنے ساتھیوں کو ہاتھ دکھانے کا موقع دیں گے۔ بات سمجھے نا؟ تو پہلی دفعہ میں جب سر میں زلف ہے تو یہ کس سے بنا لیں؟ حجام سے بنوائیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ باقی وقت میں جب نفل عمرہ کریں گے نا، مسجد عائشہ میں جا کے نفل عمرے کی نیت کر کے آئیں گے، طواف کریں گے، صحیح کریں گے، سر میں بال رہ نہیں رہے، پھر بھی استورہ پھروانا ہے، تو اس وقت میں ایک ساتھی آپس میں ایک دوسرے کا سر میں مشین پھیر دے گا الحمدللہ۔ لیکن شروع میں کس سے کریں گے بولیے؟ حجام سے۔ اچھا ہمارے ساتھ حجن عورتیں ہیں، محرم ہیں، تو ان کا زلف کا قصر ہوگا، کیا کریں گی عورتیں؟ زلف کا قصر کریں گی، پورے زلف کو سمیٹ کر اس کا نچلا حصہ انگلی کے 1 پور کے برابر، پورا نچلا حصہ سمیٹ کے انگلی کے 1 پور کے برابر خود سے کاٹ دیں گی، عورتوں کو کاٹ دیں گی، یا محرم مرد ان کا کاٹ دیں گے۔ ان کا حلق ہے، ان کا قصر ہے، ہمارا حلق ہے، ان کا بھی عمرہ مکمل، ہمارا بھی عمرہ مکمل۔ اب ایک حاجی صاحب تھے، نفل عمرہ کیا انہوں نے، اپنا عمرہ ہو گیا، نفل عمرہ کیا تو اب دیکھا کہ 5 ریال لگ جائے گا حجام میں دینے میں، تو سوچا کہ کیوں نہ اس کو بچا لیا جائے 5 ریال کو، تو اپنا دوست کو فون لگایا، مولانا تھے، ان کو کہا بھائی ایسا ہے کہ میرا جو ہے عمرے میں حلق کرانا باقی ہے، تو یہ حجامت کیا میں اپنی اہلیہ سے بنوا لوں؟ تو مولانا بھی منہ لگو تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی پوری زندگی تو انہوں نے آپ کی حجامت بنائی ہے، ایک دفعہ مکے میں بھی ان سے بنوا لیجئے۔ بات سمجھیں؟ تو مسئلہ سمجھانے کے لیے ہماری خاتون ہیں، محرم ہیں، میرے زلف کا وہ حلق کر دے سکتی ہیں، ہم ان کے زلف کا قصر کر دے سکتے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے بالکل اجازت ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات اس میں نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں تو ان کے پاس علم کی کمی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں بالکل اجازت ہے، ایک محرم دوسرے محرم کا حلق قصر کر دے سکتا ہے حالت احرام میں رہتے ہوئے۔
چلیے بھائی، یہ تو ہو گیا ہمارا عمرہ مکمل. اب نفل عمرہ ہے. نفل عمرہ کے لیے آپ کو مسجد عائشہ جانا ہے. وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الاحرام کی پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، سر سے چادر ہٹا لیں گے، نیت کریں گے، اے اللہ میں فلاں کی طرف سے عمرے کی نیت کر رہا ہوں، میرے لیے یہ عمرہ کرنا آسان فرما دیے، ان کے حق میں قبول فرما لیجیے. تلبیہ پڑھ لیں گے. تلبیہ میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، تیسرا کلمہ بھی اس میں ملا لیں گے. ایک کام ہو گیا. پھر گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے، کعبہ شریف کا 7 چکا 2 رکعت نماز، صفا مروہ کی صحیح، سر میں ذرا سا بھی بال نہیں ہے، پھر بھی اس پہ مشین چلوا لیا. تو یہ 4 کام ہو گیا. جس کے طرف سے ہم نے نیت کی تھی اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے صاحب، یہ ہو گیا ہمارا عمرہ. اب اس میں کوئی بات کمی رہ گئی ہو تو پوچھیے تاکہ ذہن صاف ہو جائے. بولیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے عمرے کے تعلق سے؟ طواف کے درمیان بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہے گا یا دائیں کندھا رہے گا؟ وہ تو آپ دیکھ لیے کس طرف تھے. ہم کس طرف تھے؟ ہم جو طواف کر رہے تھے ابھی، طواف کر رہے تو بھائی بایاں کندھا رہے گا. جو نارمل ہے اس کو نارمل تو دیکھ ہی رہے ہیں، پھر اس کو پوچھنا ویسٹ ہو گیا ٹائم. کوئی ایسا سوال کیجئے جو ہٹ کے ہے. طواف کے دوران میں بایاں مونڈا کعبہ شریف کی طرف ہے، رخ میرا سیدھے سیدھے ہے. بس جیسے نماز میں نظر سجدے کی طرف ہوتی ہے، بس اسی عالم میں ہم طواف کر رہے ہیں درمیانی نظر رکھتے ہوئے، سامنے کی طرف، کعبہ کی طرف نہیں. کعبہ کی طرف میرا مونڈا ہے، رخ یوں چل رہا ہے. یہ ہے طواف کا طریقہ. چلیے اب آئیے، کوئی سوال رہے؟ ہاں صاحب بولیے. طواف کے درمیان اگر جماعت نہیں ہوتی ہے تو چادر کو سر ڈھانکنا ہے کہ نہیں؟ لیے آپ حاجی صاحب جو بتا رہے ہیں کہ طواف کے دوران میں نماز کا وقت ہو گیا جماعت کا، تو سر ڈھانکیں گے کہ نہیں ڈھانکیں گے؟ حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں. تو ہم تو حالت احرام میں سر کھلا، نماز، تلاوت، تسبیح ہے. جب تک عمرہ میرا مکمل نہیں ہوتا کھلے سر ہے نا بھائی. یہ تو بات آ گئی نا، کھلے سر نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے. سر چہرہ نہیں ڈھکے گا جب تک ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آئیے حج کے لیے. چلیے وقت کم ہے تو اب حج کی طرف چلتے ہیں. حج کے 5 دن ہیں. بیٹھ جائیے، اب سوال کا وقت دیں گے آپ کو الگ سے انشاءاللہ. اب ظہر کے بعد وقت دیں گے، چونکہ وقت کم ہے تو موٹی موٹی بات آ جائے. کچھ سوال جن کے رہ جائیں گے وہ قریب آ جائیں گے، مجمع کو پھر ہم چھوڑ دیں گے، نہیں تو آپ کے سوال کی وجہ سے سب کا وقت جائے گا. جس کا سوال ہے وہ آ جائیں گے قریب، دعا کے بعد ہم ان کو بتائیں گے. اب آئیے ہم لوگ حج کے 5 دن. حج کے 5 دن جو خاص ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بقرعید کا چاند، ذی الحج کے 5 دن، 8 تاریخ ذی الحجہ کے 8، 9، 10، 11، 12 5 دن حج کے لیے متعین ہے، فکس ہے. یہ 5 دن میں حج ہوگا. پورے سال میں عمرہ ہوگا لیکن یہ 5 دن مخصوص ہیں حج کے لیے. 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ. یہ بقرعید کے چاند کا، عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں بقرعید کا چاند، تو اس کے 5 دن. لہٰذا اس کے پہلے جو وقت ہمیں مکے میں ملا ہوا ہے، ہم اعمال بھی کر رہے ہیں اور اندر سے اپنے کو حج کے اعتبار سے تیار بھی کر رہے ہیں. حج اصل میں اللہ سے ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، اللہ سے بندہ کرتا ہے. اسی لیے جب ہم حرم میں جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، چاہے عمرہ کے لیے، چاہے نوکری کے لیے، چاہے کسی سے ملنے کے لیے، تو ہم کو احرام باندھ کے ہی اندر جانا ہے. لیکن جب حج کا زمانہ آ جائے گا قریب کا، تو سارے لوگوں کو حج کا احرام باندھ کے مینا میں جانا ہی ہے، ایسا شرط نہیں ہے. جن کو حج کرنا ہے وہ مینا جائے احرام باندھ کے، جن کو حج کرنا ہے وہ مینا جائے، حج کا نیت سے احرام باندھ کے مینا جائے، سب نہیں جائے. لیکن جب باہر سے کوئی آ رہا ہے، چاہے وہ حج کرنے، عمرہ کرنے جا رہا ہو یا نہیں کرنے جا رہا ہو، لیکن اس کو یہاں احرام باندھنا ہے میقات سے ان کرنے ٹائم میں. اندر آنے کے بعد جس کو معاہدہ کرنا وہ آئے گا، جس کو معاہدہ نہیں کرنا رہو تم اپنی جگہ میں، سودا کرنا تو آؤ. تو حج سے پہلے جو ہم وقت گزار رہے ہیں مکے میں، وہ اونچے اونچے بلڈنگ کو دیکھنا نہیں ہے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری زندگی جو اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا کیا ہے، اس کے بعد سے جو ماحول بنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں دینی پڑی ہیں، آپ کے اہل بیت کو جو قربانیاں دینی پڑی ہیں، صحابہ صحابیات کو جو مکے میں قربانیاں دینی پڑی ہیں، یہ ساری قربانیاں، اور اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی، حاجرہ علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ مکے میں رکھ کر کے اللہ پاک ہم سے کچھ بات یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے تک آنے کا راستہ یہی ہے، جس راستے سے ہم نے نبیوں کو لایا، صحابہ کو، اولیاء، کتب، غوث، ابدال کو لایا، یہی راستہ مجھ تک پہنچنے کا ہے۔ تم بھی آنا چاہتے ہو، آ جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ مکے میں ہم ہیں، بیت اللہ شریف ہے، طواف کر رہے ہیں، دھیان لگانا ہے۔ یہی کعبہ ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے اپنی اہلیہ کو اللہ کے حکم سے، بیٹا اسماعیل بھی چھوٹا سا ان کے گود میں ہے، چھوڑنے کے لیے، تو کعبہ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں ہے، اور جینے کا کوئی شکل نہیں ہے، ایک دانہ نہیں ملنے کا ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں ملنے کا ہے، ایسے احوال ہیں۔ اور ان احوال میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑا ہے۔ اور وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور حاجرہ پوچھ رہی ہیں آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر اللہ نے الہام کیا تو ذہن میں بات آئی، تو کہا اللہ نے کیا یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے بچے کے ساتھ یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کو اللہ نے حکم یہ دیا تھا آپ چھوڑ کر لوٹیں گے، بات بھی نہیں کریں گے، تو آپ نے اشارے میں سر ہلا کر ہاں کا جواب دیا ہے، ہاں میں، کہ وہ کہہ رہی ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں، تو آپ نے یوں پیٹھ پھیر لیا ہے اور چل رہے ہیں سواری پہ، مڑ کے بھی نہیں کہا، بس اشارہ کیا۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے شوہر سے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، اللہ کا حکم ہے نا یہاں چھوڑنے کا، تو آپ ہمیں چھوڑ کر بے فکر ہو کر جائیں، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا جو حکم پورا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی برباد نہیں کرتا ہے۔ حق تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے، لیکن حاجرہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہ مکے میں جب ہم طواف کر رہے ہیں تو طواف کے دوران میں ہمیں وہ یاد کرنا ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں تو حاجرہ علیہ السلام جو دوڑی تھیں اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کیوں دوڑی تھی۔ اچھا صحیح جو کریں گے نا، بغیر طواف کے صحیح نہیں ہوگا، مسئلہ ہے، بغیر طواف کے صحیح نہیں ہوگا، اور طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ تو وضو کیا ہے؟ پاکی ہے۔ طواف کیا ہے؟ اللہ سے پاکی ہو کر کے رجوع ہو جانا ہے، اللہ سے ہاتھ تھام کر کے مدد لے کر کوشش کرنے کو کہتے ہیں صحیح۔ اللہ پہ پورا توکل بھروسہ ہے کہ رازق اللہ ہے، رزاق بھی اللہ ہے، لیکن کھیت پہ، دکان پہ اور ملازمت میں آدمی محنت کر رہا ہے، یقین اس کا ہے لیکن محنت یہاں کر رہا ہے، یقین کے ساتھ ہے۔ اگر یقین کے بغیر کرے گا تو شکل مل جائے گی، اصل نہیں ملے گا۔ تو ہم جو مکے میں ہیں وہ دین گننے کے لیے نہیں ہے، نفل نماز کا زیادہ سے زیادہ ڈھیر لگانے کے لیے صرف نہیں ہے، کچھ بات ہے اندرون کے اعتبار سے جو اللہ اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے حج تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اس امت کو اس کا مقصد حیات بتانا ہے۔ یہی مکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، لوگ دھول پھینک رہے ہیں، یہ ہے نا، کانٹے بچھا رہے ہیں، صحابہ کو تکالیف دی جا رہی ہے، یہی تو مکہ ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو پیٹا جا رہا ہے، مارنے والے تھک جا رہے ہیں، اور کہنے والے بلال احد احد کہہ رہے ہیں، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ کفار کہہ رہے ہیں بلال تجھ کو چھوڑ دیں گے، اتنا کہہ دے اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ بلال کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ یہی تو مکہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، آخر میں نیزہ مارا گیا،
اور اسی زخم میں وہ شہید ہوئی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے اسی مکے میں، تو جہاں ہم ہیں اونچی اونچی بلڈنگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ حضور کے زمانے میں چلے جائیے، آپ دیکھیے نظر آئے گا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انگارے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے خون سے اور ان کے چربی سے وہ آگ بجھ رہی ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ آپ پیچھے جائیے، آپ کو دکھے گا وہاں اللہ بلا رہا ہے تو اللہ دکھائے گا بھی۔ مکہ ہے یہ، دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے جا رہی ہیں اور نیزہ مارا گیا ہے، اور نیزہ لگا ہے تو اب سواری سے گری ہیں، اسی زخم میں کئی دن جو بھی اللہ نے ایام دیے گزرے ہیں، اسی زخم میں دنیا سے وہ پردہ فرمائی ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا، دکھے گا سب۔ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم تک آنا چاہتے ہو، اس راستے سے گزار کے ہم اپنے تک لائے ہیں ان لوگوں کو، تم کو بھی ہے پسند تو آ جاؤ اسی راستے میں۔ تو کب آنا ہے؟ کہ 8 تاریخ کو کفن باندھ کے آنا۔ کیا کرنا؟ اسی لیے 8 تاریخ کو حاجی جو ہے نا، ابھی تو مجبوری میں باندھنا ہے کہ اندر جانے کے پہلے احرام باندھنا ہی پڑے گا، لیکن وہاں اختیاری ہوتا ہے۔ سودا کرنا تو آ جاؤ، سودا نہیں کرنا تو گھر لوٹ جانا۔ حج کے احرام میں عمرہ کے احرام میں فرق ہے، لہذا اب نیت کیا حاجی نے انشاءاللہ اللہ اگر آپ اسی راستے سے اپنے تک پہنچائیں گے تو ہم بھی تیار ہیں، آتے ہیں کفن باندھ کے۔ تاریخ کون سا؟ کہا 8 تاریخ کو۔ بولے چلے ٹھیک ہے، کون سا میدان میں آنا ہے؟ بولے میدان مینا میں آ جانا ہے۔ اچھا میدان میں کون اترتا ہے بھائی؟ کھیل کا میدان ہے تو کھلاڑی اتریں گے، اپنا کھیل دکھائیں گے، اور پہلوانی کا میدان ہے تو کون اتریں گے؟ کھلاڑی کی پہلوان۔ پہلوانی کا میدان ہے تو پہلوان اترے گا، اپنا پہلوانی دکھائے گا۔ نہ کھیل کا میدان ہے نہ پہلوانی کا میدان ہے، لیکن ہے میدان۔ ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ مینا، عرفات، مزدلفہ میدان ہے۔ جا رہے ہیں حاجی حج کے لیے مکہ، لیکن جب حج کا زمانہ آیا تو مکہ سے نکالے جا رہے ہیں۔ مکہ تو حج کے لیے جاتے ہیں نا، لوگ کہتے نہیں بھائی، بہت سارے غیر ایمان والے کہتے ہیں سنا ہے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں حج کے لیے، نہیں بولتے۔ اور حج گئے، حج کا جب زمانہ آیا تو مکے سے نکالے گئے کہ احرام باندھ لیا ہے، جو اب نکلو میدان میں آؤ، میدان میں کچھ دکھانا ہے تو کہاں آؤ؟ کہا بھائی نہیں، اللہ ہم کو تو احرام کی حالت میں مکے ہی میں رہنے دیجیے۔ ایک پر 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ 1 وقت کی نماز پڑھیں گے تو کتنا؟ مکے میں 5-6 وقت کی نماز مینا میں جو پڑھیں گے، اللہ یہیں پڑھوا لیجیے نا، ہم غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ نہیں یہاں نہیں، اچھا چلیے مدینہ شریف بھیج دیجئے، یہاں 1 لاکھ ہے تو وہاں 50,000 ہے، تو کم سے کم 6 نماز کا 3 لاکھ تو ہو جائے گا، غریب ہے ہم لوگ۔ کہا نہیں، نہ مکے میں رہو گے نہ مدینہ شریف جاؤ گے، جتنوں نے حج کا احرام باندھا ہے سب میدان میں جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مینا کیوں جاتے ہیں؟ کہا مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، میرے 5 نمازوں کا موقع ملا تھا، آقا نے پڑھا ہے وہاں، لیکن کچھ کام ہوا ہے وہاں، کام کرتے کرتے وقت ہوا نماز کا، نماز ادا کی گئی ہے۔ کام کے لیے گئے تھے، وقت نماز کی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے؟ نماز کے لیے نہیں گئے تھے، کام کے لیے گئے تھے، وقت نماز کا ہو گیا۔ بازار گئے تھے، وقت نماز کا ہو گیا تو بازار والی مسجد میں چلے گئے۔ گھر گئے تھے آرام کے لیے اور وقت نماز کا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ گھر کے قریب والی مسجد میں چلے گئے نماز کے لیے۔ کام کے لیے گئے تھے، وقت کا ہو گیا نماز کا، نماز بھی پڑھ لیا۔ تو مینا کام کے لیے گئے تھے۔ چند کام ہوئے ہیں جو اسلامی تواریخ میں ایک اہم حصہ ہے۔ ایک اہم کام جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ملت ابراہیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بھی ملت ابراہیم پر عمل کریں اور آپ اپنی امت کو بھی تعلیم دیں۔ آپ کی شریعت چلے گی، نبوت آپ کی، شریعت آپ کی، لیکن ملت تو ابراہیمی، قیامت تک کے لیے ملت ابراہیمی چلے گا۔ تو حج میں بھی دیکھیں گے بہت سارے عمل وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہیں جی۔ تو لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ امت کو یہ تعلیم دی گئی، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اسی مینا میں لے کر آئے تھے جہاں ہم احرام باندھ کے جا رہے ہیں۔ کچھ بتانے کے لیے اللہ بلا رہا ہے۔ ہاجرہ سے کہا ہے کہ بیٹے کو ذرا سا نہلا دھلا دو، تو بیوی نے نہلا دھلا کے بیٹے کو
حوالے کیا اپنے شوہر کے. ذہن میں ہے کہ شوہر جا رہے ہیں بچے کو لے کر اپنے گھمانے پھرانے ذرا. اور ابراہیم علیہ السلام نہیں بول رہے ہیں بیوی سے کہ بیٹے کو ہمیں اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں. عورت ذات کمزور ہے دل کے اعتبار سے، وہ لے کے نکل گئے. تو ابلیس نے انسانی شکل اختیار کی. انسانی شکل میں ابلیس آیا اور پڑوسی کا شکل، بزرگ کا شکل بنا کے آیا. کہا کہ ہاجرہ کیا بات ہے، اسماعیل نظر نہیں آ رہا ہے تیرا بیٹا؟ آپ کا بیٹا کہاں؟ کہا اپنے ابو کے ساتھ گھومنے گیا ہے. کہا اللہ کی بندی، گھومنے تھوڑی گیا ہے، ابراہیم تو بیٹے اسماعیل کو گھمانے نہیں بلکہ ذبح کرنے لے گئے. چونک گئیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات بولتے ہیں چچا آپ بھی، جو بھی الفاظ ہوں گے. باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ بولے ہاں اللہ کی بندی ایسے ہی ہوگا. بولے ہو ہی نہیں سکتا، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں. اور کتنی دعا تمنا کے بعد، پہلی بیوی تو بانجھ، اس کے بعد ان سے ان کو اولاد، تو ایک محبت خاص ہے. باپ بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا؟ اللہ کی بندی تجھے کچھ پتہ بھی ہے، ابراہیم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے. جیسی اس نے کہا، ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگی. مفہوم علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، تو اللہ کا اگر حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں 1000 اسماعیل بھی اللہ دیتا، اور 1000 کے بارے میں یہ حکم دیتا تو میں خوشی خوشی اس کو قربان کر دیتی. مقدر کا ہے پابند، نباتات جمادات. مقدر کا ہے پابند، نباتات جمادات. مومن فقط اللہ کے حکموں کا ہے پابند. یہاں سے ابلیس نے دیکھا کہ میرا دال نہیں گلا، تو اب وہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے. جو ہم لوگ کنکری مارتے ہیں نا، وہ کنکری کی حقیقت کیا ہے؟ وہ پیچھے پیچھے آگے ابراہیم علیہ السلام جا رہے بیٹے اسماعیل کو لے کر، اب پیچھے پیچھے آواز لگا رہا ہے، اے اسماعیل، اے ابراہیم، خواب ہی تو دیکھا ہے، خواب کا پورا کرنا کا ضروری ہے. خواب، نبی خواب دیکھیں گے تو وحی کی بدل ہوتی ہے، نبی کو خواب کے ذریعے وحی کی جاتی ہے. اللہ کا نظام یہ بھی ہے. تو بار بار اس نے دیکھ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی زمین سے کنکری مٹھی پر اٹھا کے 3 جگہ پھینک کر مارا ہے، جو ہم لوگ مارتے ہیں نا. تو وہاں سے ابلیس بھاگا. اب بیٹے کو باپ کہہ رہا ہے، مفہوم ہے، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم سے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا اس میں تیری کیا رائے ہے؟ بیٹی کی تربیت ایسی ہوئی ہے، بیٹا کہہ رہا ابو اللہ کے حکم میں رائے نہیں ہے. اللہ کا حکم تو حکم ہے، اس میں رائے کیا ہے؟ کریں کہ نہیں کریں ایسا تھوڑی ہے. اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے. ہاں یہ ضروری ہے اللہ کا حکم کو جلدی سے پورا کیا جائے. آپ کو مجھ سے محبت ہے، ذبح کریں گے تو محبت آڑے آئے گی، تو آپ ہمیں پٹ سلا دیں اور آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں ہیلے نہیں، تکلیف نہ دیں آپ کو، اس کے لیے اچھی طرح سے باندھ دیں، اور ذبح کرتے وقت چھری کو تیز کر لیں تاکہ جلدی سے میری جان نکلے، اللہ کا حکم جلدی پورا ہو. اپنے کپڑے کو سمیٹ لیں، میرے خون کے چھینٹے کپڑوں پہ آپ کے پڑیں گے، میری نیکیاں کم ہو جائیں گی. اب میری والدہ دیکھیں گی تو ان کو صدمہ ہوگا. اب میری والدہ سے کہہ دیجئے گا بیٹے اسماعیل نے جاتے جاتے تم کو سلام کہا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ بات بیٹے کی سن کر ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، اور روتے روتے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے میرے بیٹے، میں اللہ کا حکم پورا کر لوں تو اس پر میرا کتنا مددگار ہے. اور پھر آیا ہے کتابوں میں کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم بس آپ نے تو سچ کر دکھایا، بچے کو لٹایا ہے اور چھری پھیر دی ہے. اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، بس آپ نے تو سچ کر دکھایا، اب اس عمل کو قیامت تک ہم باقی رکھیں گے. بعض روایت میں آپ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، چھری چل رہی ہے، گردن کٹ نہیں رہا، حیران ہے، نبی کی طاقت ہے، چھری تیز ہے، بچے کا گردن ہے، کٹ کیوں نہیں رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جتنا بھی سامان کسی کے پاس ہو، اس کے باوجود بھی ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، ہوگا وہ جو. اسی دوران میں آپ نے آواز سنی اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو فوراً آپ نے آنکھوں کی پٹی ہٹائی اور دیکھا، پلٹ کے دیکھا جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ساتھ میں ایک دمبا بھی ہے۔ یہ منظر دیکھا، ذہن میں اللہ نے الہام کر دیا کہ آپ کی یہ قربانی قبول ہے، بدل میں یہ دمبا۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فوراً اسماعیل بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک تسبیح ہے، 3 حصہ ہے۔ پہلا حصہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حصہ اسماعیل علیہ السلام کا۔ تینوں کو ملا کر ایک تسبیح بنائی گئی، امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے دیا گیا۔ ہر ایمان والا مرد عورت بالغ عاقل 9 تاریخ ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 تاریخ ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دنیا میں کہیں بھی ہو، ایک دفعہ ایام تشریق کی تسبیح کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ بولیے واجب ہو گیا۔ شکل میں تسبیح دی گئی، اصل میں وہ واقعہ یاد دلایا گیا کہ ان سے لیا ہے، انہوں نے دیا تھا، تم سے بھی لیں گے تو تم دو گے۔ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں اور دل میں نیت یہ ہے اے اللہ وہاں تو انہوں نے دیا تھا، ہم سے کہیں گے تو ہم بھی یہاں تیار ہیں دینے کے لیے۔ بات سمجھے بھائی؟ مینا جو ہے کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خاص، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں گئے، حاجیوں میں محنت کیا، آپ نے دین کی طرف بلایا، تو وہیں سے مدینے والوں کو ایمان ملا ہے۔ ایمان جو مدینہ شریف پہنچا ہے مینا سے، مینا میں مدینے والے آتے تھے حج میں، حضور جب پہنچے قبیلے میں دعوت دیا، اس میں سے مینا میں مدینے والوں نے قبول کیا۔ آہستہ آہستہ مدینے میں ایمان والوں کی تعداد بڑھی، ایک شکل تو یہ بنی۔ ایک شکل بنی، مدینے والے ایک موقع پر جب آئے حج کے زمانے میں تو یہ سنا کہ حضور کو مکہ والوں نے طے کیا ہے شہید کرنے کے لیے، تو مینا میں مدینے والوں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے حبیب مکہ والے آپ کا جان لینا چاہتے ہیں، آپ مدینہ شریف تشریف لے آئیے، ہم مدینے والے آپ کی حفاظت میں اپنی نسلوں کے ساتھ جان دینا چاہتے ہیں۔ یہ زبانی بات نہیں تھی، اللہ کے حبیب کے ہاتھوں پر مدینہ کے انصار صحابہ نے موت پر بیعت کیا ہے کہ ہم نسلوں کو لگا دیں گے لیکن آپ کا نقصان ہونے نہیں دیں گے، آپ آ جائیے مدینے میں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کی دین کی محنت میں ہم شریک رہیں گے۔ ہم بھی مینا پہنچے ہیں، کفن باندھے ہوئے ہیں، ہمارا بھی جذبہ یہ ہے اللہ ہم نسلوں کو لگا دیں گے لیکن آپ کے دین کو مٹنے بولیے نہیں دیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ پہنچے ہیں تو سمجھیے حج کا روح کے ساتھ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ بات سمجھے بھائی صاحب؟ لہٰذا جب یہ کیفیت ہو گئی، اب اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے سودا منظور ہے، عرفات میں آ جاؤ۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہے 7 تاریخ گزرنے کے بعد حاجی صاحبان مکے سے حج کی نیت سے احرام باندھ کے، جیسے عمرے کے لیے ترتیب بنائے تھے، جسم کی صفائی ہے، غسل ہے، چادر ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ہے، سر سے چادر ہٹا کر حج کی نیت سے نیت کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، پھر وہاں سے سواری میں سوار ہو کے مینا آنا ہے۔ مینا میں جتنے وقت کی نماز مل جائے اپنے خیمے میں پڑھنا ہے۔ اپنی حجن کا جو ہے حجنوں کا الگ، مردوں کے اعتبار سے مردوں کا خیمے میں رہنے کا الگ نظام ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا، اذان کا، جماعت کا نماز کا وقت طے کر لیں آپس میں رائے ملا کے۔ ہم مرد جماعت سے نماز پڑھیں گے، عورتوں کی جماعت کی نماز کے لیے قید نہیں لگائیں گے، عورتوں کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنے اعتبار سے اپنی اپنی نمازیں پڑھیں۔ لہذا جتنی نمازیں مینا میں ملے گی ہم الحمدللہ مقیم والی پڑھیں گے۔ کون کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں سننا ہے، ہمارے مسلک کے حساب سے اب مزدلفہ مینا عرفات میں ہم لوگ جو نماز پڑھیں گے وہ مقیم والی نماز ہے، کیونکہ یہ آبادی 2 الگ الگ تھی، اب دونوں آبادی ایک ہو گئی۔ مکے سے آبادی بڑھتے بڑھتے مینا ہو کے مزدلفہ تک آبادی چلی گئی۔ آبادی جب ایک ہو جاتی ہے تو شرعی اعتبار سے مسئلہ مکے والا مزدلفہ مینے میں بھی ایک ہی ہو جائے گا، لہذا اب مقیم والی ہو گئی نماز۔ لہذا مینا میں مقیم والی نماز پڑھ کے اب اگر معلم نے آپ کو کوشش کی کہ رات میں ہی 9 تاریخ کی صبح آنے سے پہلے رات میں ہی آپ کو عرفات پہنچا دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فجر ہم عرفات میں پڑھیں گے، یا عرفات میں ہمیں مینا میں فجر پڑھا کے لے کے گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یاد رکھنا ہے 9 تاریخ کی فجر نماز جہاں ہوئی
تو سلام پھیرنے کے بعد پہلے ایام تشریق کی تسبیح ہے، پڑھیے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک، یہ ترتیب ہے۔ لہٰذا ہم لوگ عرفات میں ہیں، عرفات میں کوشش کریں گے تھوڑا آرام بھی کر لیں، فجر کے بعد آرام کریں، چونکہ پھر ظہر سے وقت جو شروع ہوگا عمل ہی عمل ہے، پھر دوسرے دن تک مصروفیت رہے گی، لہٰذا کوشش کریں گے انشاءاللہ ظہر سے پہلے کچھ آرام بھی کر لیں۔ ظہر کا وقت ہو جائے اپنے خیمے میں، ظہر کے وقت میں ظہر کی اذان، سنت، پھر جماعت سے نماز، ظہر کے وقت میں اپنے خیمے میں ظہر کی مکمل مقیم والی نماز، عصر کے وقت میں اپنے خیمے میں پوری مکمل اپنے مقیم والی نماز اذان دے کر، یہ ترتیب ہے۔ ظہر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد آپ وظائف کر سکتے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھیے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ جو ہے آپ درود ابراہیم پڑھیے، آخر میں وعلینا معہم انکا حمید مجید پہ درود شریف مکمل ہوتی ہے، اس میں ایک لفظ جوڑ لیجئے وعلینا معہم، نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں، درود شریف جیسے پڑھتے ہیں اسی پڑھ لیجئے۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، کچھ اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں تسبیح وغیرہ پڑھیے، قرآن شریف تلاوت کرنا چاہتے ہیں کیجئے، اگر طبیعت چاہ رہی تھوڑا آرام کرنے کو آرام بھی کیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد سے اب غروب تک دعا ہی دعا ہے۔ مسجد نبرہ میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے، ہمارے شرعی مسئلے کے حساب سے حنفی مسلک میں جو وہاں کی نماز ہے شرعی اعتبار سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ مسافرت میں تھے، مسافر تھے، امام مسافر ہے تو وہ امام مسافر 2 رکعت پڑھائے گا، لیکن کوئی مقیم ہے اور وہ قصر پڑھائے گا، تو ہمارے مسلک کے حساب سے میری خود کی نماز مقیم کی نہیں ہوگی، اسی لیے بہتر ہے اپنے خیمے میں ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر۔ ہمارے حج کی حفاظت اسی میں ہے، کون کیا بول رہا ہے کر رہا ہے اس میں مت جائیے، اپنے مسئلے کے حساب سے ہمارا اپنا ترتیب یہی ہے۔ اب عصر کے بعد دعا میں لگیں گے غروب تک، خوب جم کر دعا، سب کے لیے دعا، یہی وہ گھڑی ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے فرشتوں تم سب گواہ رہنا، اگر ان بندوں میں جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے گناہیں ساری دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر، تمام دنیا کے بارش کو قطروں کے برابر، ساری سمندر کے جھاگوں کے برابر، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہے تو تم سب گواہ رہنا ہم نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ میں یہ دولت ملتی ہے حاجی حجنوں کو، لیکن یہ بات دھیان میں رکھنا ہے، پھر بات کہیں گے گناہیں معاف ہوئی ہیں لیکن جس کا میں نے حق دبا کے رکھا ہے وہ معاف نہیں ہوا ہے، شیطان دھوکہ نہیں دلا دے، گناہ معاف ہوا ہے لیکن جو مال دبا کے کسی کا زمین دبا کے رکھا، حق مار کے رکھا ہے وہ معاف نہیں ہوا ہے۔ اگر آنے کے بعد استعداد ہے کہ ہم اس کو واپس کر دیں اور نہیں کیا تو پھر ہم اور بڑے گنہگار بن گئے، بات سمجھیں؟ ہاں، اسی لیے چوکنا رہیں، اللہ کو منا کے آویں، اللہ معاف کر دیے، جاتے ہی ہم سب چکتا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو لہذا غروب تک دعا میں شریک رہیں گے، خوب مانگیں گے، کوئی اجتماعی جہری دعا مانگ رہا ہے بلند آواز سے اس کی دعا میں شامل ہو جائے، آمین آمین کہیں گے، بھائی صاحب آمین آمین ان کی دعا میں کہیں گے۔ مغرب تک خوب جم کے دعا، مغرب سے پہلے عرفات سے نہیں نکلیں گے، مغرب سے پہلے نکل جائیں گے تو پھر ایک دم دینا پڑے گا، اسی لیے غروب ہوگا توپ چھوٹے گا، توپ کی آواز یعنی غروب ہو گیا، اب وہاں سے اب ضروریات سے فارغ ہوئیے اور پھر آگے نکلیے۔ عرفات جو ہے سارے حج کا رکن اعظم ہے، عرفات کا وقوف سارے حج کے جو ارکان ہیں نا سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم، وہ وقوف عرفہ ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں لیکن وہ ہاسپٹل میں ہیں، آکسیجن لگا ہوا ہے، سلائن چڑھ رہا ہے، مینا میں نہیں آئے ہیں لیکن عرفات میں ان کو بھی ایمبولنس کر کے لایا گیا ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، مینا نہیں آئے لیکن عرفات میں آئے ہیں، یہاں آنا پڑے گا، حاضری ضروری ہے، خاص وقت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ظہر کے وقت میں آپ نے عصر کو بلا لیا، اب مغرب کو کہا کہ تھوڑا سا آپ جگہ بنا لیجئے، آپ عشاء میں چلے جائیے، کہاں چلے جائیے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟
بڑے سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا جگہ بنائیے، بڑے سے کہا جا رہا ہے جگہ بنائیے، یعنی اس سے بھی بڑا کوئی آ رہا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں چند خاص کام ہوا ہے۔ ایک تو دین مکمل ہونے کا اعلان، اللہ نے اپنے قرآن میں جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ اس میں فرما رہا ہے مفہوم ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کیا اور اس کو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا اور اپنی ساری نعمتوں کو اس پر نچھاور کر دیا۔ تو حضور نے اعلان کیا کہ آج دین مکمل ہوا، 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، لیکن دین آج جا کر کے مکمل ہو رہا ہے۔ اب اس میں کوئی گھٹتی بڑھتی نہیں ہوگا، جو بتا دیا ہم نے وہی ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے شہادت لی ہے، اللہ نے جو امانت دیا تھا آپ تک پہنچانے کے لیے، میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ نے پہنچایا بھی بلکہ حق ادا کیا۔ تو حضور نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ گواہ ہو جائیے، آپ کی امانت آپ کے بندوں تک جو آپ نے پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی ہم پہنچا دیے ہیں، آپ کے بندے اس کی گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی پہ آپ گواہ ہو جائیے۔ تو علماء کہتے ہیں قیامت میں اور نبیوں سے پوچھ ہوگی، اللہ سب کو جانتے ہوئے بھی سوال جواب کرے گا، لیکن حضور سے سوال جواب آخرت میں نہیں ہوگا کہ آپ نے دین اپنی امت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ بات تو عرفات کے میدان میں کہہ دیا گیا، یہ بات بھی ہو گئی۔ ایک عظیم بات یہ ہوئی کہ علل اعلان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو دیا کہ جتنے حاضرین ہیں ان کے ذمے ہیں کہ اس دین کو اب غائبین تک پہنچائیں۔ اسی لیے 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ کم و بیش جو تھے وہ حج کے موقع پر عرفات میں تھے۔ قبریں کتنی ملتی ہیں معلوم کیجئے گا، 10 سے 12 ہزار کی، باقی کہاں گئے؟ پوری دنیا میں گئے، اس دین کو پہنچایا اور آنے نہیں سکے واپس، اپنی اپنی قبر کو وہیں بنایا۔ اسی لیے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، پیدائش کہیں اور ہے، قبر مبارک مزار ان کا کہیں اور ہے، دین کو پھیلاتے گئے، جہاں موقع آیا اپنی قبریں بناتے گئے۔ ہم لوگ بھی عرفات کے میدان میں ہیں، سمجھیے ہم لوگ پہ بھی ذمہ داری دی جا رہی ہے، ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ پوری زندگی دین پہ چلیں گے، محنت کریں گے، پوری دنیا میں دین کو پہنچائیں گے، اپنی نسلوں کو اس پر لگائیں گے، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائیے۔ لہذا یہ خاص چیزیں ہیں جو عرفات میں اس امت کے تعلق سے اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اس کو ہم بھی ذہن میں رکھیں، اللہ سے دعاؤں میں اس کو بھی مانگ کر آئے۔ لہٰذا غروب ہو گیا ہے، اب وہاں سے عرفات سے ضروریات سے فارغ ہو جائیے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیے، کچھ کھا پی لیے ہلکا پھلکا، اب وہاں سے نکلیے۔ آج مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر عشاء کا وقت ہو جائے گا، تب ہم لوگ مغرب عشاء ملا کر ایک اذان ایک اقامت 2 نمازیں جماعت سے ہوگی مزدلفہ پہنچ کے۔ لہذا بہت سارے لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ سواری میں جا رہے ہیں، آپ کو طبیعت جیسے لگے اس کے حساب سے آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیے عرفات سے۔ بہت سارے لوگ پیدل جا رہے ہیں، آپ کو بھی استعداد ہے تو پیدل جائیے، ایک ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، 7 کروڑ نیکیاں پیدل جو حج میں جائے۔ بہرحال مزدلفہ پہنچیں گے تو جہاں پہ آپ کو قیام کرنا ہے کوشش کریں جہاں ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے استنجا خانہ ہے، پانی وغیرہ کا نظام ہے، وہیں قریب میں ہی آپ اپنا پڑاؤ ڈالیے تاکہ ضرورت کے حساب سے فارغ ہونے میں آسانی ہو۔ رات کے وقت میں بھیڑ بہت ہو جائے گی، جیسے جیسے مجمع آئے گا تو قریب میں رہیں گے، ضرورت سے فارغ ہونے میں آسانی رہے گی، تو کوشش کریں ضروریات سے فارغ ہو جائیں، سارے لوگ وضو کر لیں، اذان دیں، ایک اقامت ہو، اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، سلام جیسی پھیرا سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوتے ہوتے ایام تشریق کی تسبیح پڑھیے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیا، واجب ادا ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے امام نے عشاء کی نیت کر لی، باندھ لی، ہم لوگ بھی باندھ لیں گے۔ نماز عشاء کی ہو گئی، سلام پھیر لیا، اب بیٹھے بیٹھے ایام تشریق کی تسبیح، اب اس کے بعد تلبیہ، اب اس کے بعد مغرب کی سنت نفل، اس کے بعد عشاء کی سنت وتر۔ اب یہ رات تھوڑا آرام بھی کریں، تھوڑی عبادت بھی کریں، یہ بھی مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آرام کوئی کر رہا ہے تو یہ بھی حضور کی سنت میں سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ آئے، نماز وغیرہ ادا کر کے آپ آرام کر لیے، حالانکہ آپ کو تو روحانی قوت حاصل ہے، لیکن امت تو کمزور ہوگی، اس کی تعلیم کے لیے کہ اگر کوئی امتی میرا مزدلفہ میں آ کے سو رہا ہے
تو شکل میں سو رہا ہے، اصل میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، تو اس کو کوئی حکارت نہیں کرے گا، نہیں تو سوتا دیکھ کر کہے گا کہ دیکھو 4 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے یہاں آ کے مزدلفہ میں سو رہا ہے، تو سو رہا ہے تو یہ بھی عبادت میں ہے، حضور کی سنت پہ ہے۔ اب کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت پہ ہے، لہذا تھوڑا آرام بھی کریں اور تھوڑا عبادت بھی کریں۔ رات کے وقت میں صبح صادق ہونے سے پہلے وہاں کے معلم کے لوگ نا میک میں اعلان کرتے ہیں، میک لے کر کے، چلو چلو کنکری مارنے، جو اس کی زبان میں مجمع نکل جاتا ہے، ہم نہیں نکلیں گے۔ جب صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہوا، یعنی صبح صادق ہو گئی اور ہم مزدلفہ میں موجود ہیں، تو میرا وقوف مزدلفہ ادا ہوا، اور صبح صادق سے پہلے ہم نکل گئے تو ادا نہیں ہوا، تو دم دینا پڑے گا۔ دوسرے مسلک میں کیا ہے ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہمارا صبح صادق ہوگا اور ہم مزدلفہ میں موجود ہیں تو میرا وقوف ہوگا، اور اگر پہلے نکل گئے تو نہیں ہوگا، اس کو دھیان رکھیں۔ لہذا صبح صادق ہو گئی تو میرا وقوف ہو گیا، لیکن سنت یہ ہے کہ فجر بھی ہم وہاں پڑھ لیں، سنت بھی اذان دے کے پڑھیں اور اس کے بعد جماعت بنا کے فجر بھی پڑھ لیں، تھوڑا اجالا ہو جائے اب وہاں سے نکلیں، 70 کنکریاں چن لیں وہاں سے، 70 سے زائد، برتن کوئی پانی کا بھرا ہوا اس میں ڈالیے گا کنکری کو، تو جو کنکری بیٹھ جائے، جو پانی کے نیچے بیٹھ جائے وہ کنکری ہے، جو اوپر تیر رہا ہے وہ بکریوں کا مینگنی ہے، دھولا لگ لگ کے لگ رہا کنکری ہے، اس کو پھینک دیجئے، مینگنی سے رمی نہیں ہوگا، جو بیٹھ گیا وہ کنکری ہے، اس کو تھیلی میں رکھ لیجئے۔ لہذا آج جو ہے 10 تاریخ کی فجر ہے، ہم لوگ مزدلفہ میں پڑھ لیے ہیں، کنکری وغیرہ چن لیے ہیں، اور وہاں سے ہم لوگ اپنے مینا کے خیمے میں آ جائیں گے۔ مزدلفہ سے واپسی کے وقت میں کوئی معلم کا آدمی آپ کو لے کر مینا نہیں آئے گا، آپ کو اکیلے آنا ہوگا، اسی لیے مینا جو شروع میں گئے تھے اپنا خیمہ پہچان لیں گے، نمبر پہچان لیں گے، یاد رکھیں گے کون پیلر ہے، کون سا راستہ ہے، کون سا برج ہے، تاکہ واپسی میں مزدلفہ سے اپنے خیمے میں ہم کو آنا آسان ہو جائے۔ اس طرح سے الحمدللہ ہم لوگ مزدلفہ سے نکل کر اب ہم لوگ آ جائیں گے، کہاں بولیے؟ مینا میں، اپنے خیمے میں۔ آج 10 تاریخ ہے، ہم لوگ مزدلفہ سے مینا آئے ہیں، اب آگے جو کام ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے، ابھی ظہر کی تیاری کر لیں۔ کتنا کلومیٹر بتا رہے ہیں ظہر کی اذان 1 بجے ہے اور جماعت 1:30 بجے ہے۔ اذان کتنے میں ہے؟ 1 بجے، اور جماعت 1:30 بجے ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہو سکتا ہے کھانے کا نظم سنگ سنگ ہو جائے، تو ہم لوگ بیٹھ جائیں گے دسترخوان پہ، اور اگر وہاں دسترخوان پہ دیر ہوگا تو بات چیت میں ہم لوگ بیٹھ جائیں گے، ٹائم لاس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ اپنی ضروریات میں لگیں اور تیاری میں لگیں، ظہر کی عورتیں بھی اپنی تیاری میں لگیں، اول وقت میں عورتیں نماز پڑھ لیں، ان کی جماعت کی نماز کی قید نہیں ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر عورتیں اپنی نماز ادا کر لیں، مرد جماعت کی تیاری میں رہیں، انشاءاللہ انتظار میں رہیں۔ اب رہا کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ قریب آ جائے، اور جن کو کچھ پوچھنا نہیں ہے وہ اپنی ظہر کی تیاری میں لگیں، باقی بات انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مینا کتنا کلومیٹر ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ نارملی جو ہے نا، اگر عرفات سے آپ مینا آئیں گے، ہاں اس کی وجہ سے سمجھ گئے نا، ہاں تو ہاں ہاں ہاں